أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، نہ بنائیں مومنین کافروں کو اولیاء من دون المؤمنین، اپنا دوست مسلمانوں کے علاوہ، یعنی مسلمانوں کے علاوہ مسلمانوں کو کافروں سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے. ومن يفعل ذلك، اور جو یہ حرکت کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ کے پاس کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوگی. الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں مگر یہ کہ تم ان کافروں سے کوئی ایسا خوف محسوس کرو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم اگر چھپا لو جو بات تمہارے دل میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جان لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ہر نفس پا لے گا جو کچھ اس نے عمل کیا بھلائی والا، محضرا اپنے سامنے. وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے برائی کی وہ بھی پا لے گا. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو یہ نفس خواہش کرے گا کہ کاش اس کے اور قیامت کے دن کے درمیان میں
اور بڑا فاصلہ ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے نرم ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ یہ آیتیں بڑی اہم ترین آیتیں ہیں۔ یہ دروازہ بند کرو، اس طرف کی ساری آئینے لگا دو، آئینے۔ قرآن مقدس کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یعنی اوپر کی آیتیں بعد والی آیتوں سے تعلق رکھتی ہیں، مضمون ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے جملے میں ایک قانون بتایا تھا، قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ دعائیہ انداز ہے، لیکن ایک ضابطہ ہے خداوند قدوس کا کہ کائنات کی حکومتیں اور عزتیں جو اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہیں انہی کو دیتے ہیں، اور ذلتیں جن کا مقدر ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو یہ دعائیہ جملہ تھا، لیکن ایک ضابطہ اور ایک قانون بتایا گیا ہے۔ اب اس ضابطے کے تحت ایمان والوں کو کیا تصور اختیار کرنا ہے اور کیا زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرتی اصول بتایا ہے۔ معاشرتی اصول کا مطلب ہوتا ہے ایمان والا اپنی ذاتی زندگی کیسے گزارے گا اور سماجی زندگی کیسے گزارے گا۔ جب انسان ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تعلقات ہے، معاملات ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اسے اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے بھی ملے، دوسروں سے رابطہ قائم ہو۔ تو اس کے اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ ایمان والا دوسرے لوگوں سے ملاقات کیسے کرے گا، کن لوگوں سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھے گا، پھر ان تعلقات کی اہمیت کیا ہوگی اور اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ یہ بڑا اہم ترین مضمون ہے، اور قرآن کی ان آیتوں میں جو باتیں اللہ نے صفائی اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، عام طور پر اس مضمون کو بار بار ذکر نہیں فرمایا اللہ نے۔ دیگر مضامین تو بہت سی مرتبہ ذکر ہوئے ہیں، لیکن یہ والا جو مضمون ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو بار بار اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کو سدھارنے کے لیے جو سب سے پہلا اصول ہمیں دیا ہے، وہ ہماری اپنی طبیعت اور ہمارے اپنے مزاج کو سامنے رکھ کر دیا ہے۔ انسان جب کسی انسان سے ملتا ہے معاف کرنا، معذرت، سفر کی وجہ سے تھوڑی سی طبیعت۔ انسان جب کسی انسان سے ملتا ہے تو دو کیفیتیں ہوتی ہیں، یا اس کو پسند کرتا ہے یا اس کو ناپسند کرتا ہے۔ کسی سے محبت ہوتی ہے اور کسی سے نفرت ہوتی ہے، دو مل کر کے کسی سے نہیں ہوتی۔ دو ہی محبت یا نفرت، دو ہی کیفیات اللہ پاک نے رکھی ہیں، دشمنی ہوگی یا دوستی ہوگی، درمیان کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ دکھاوا جو ہوتا ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اظہار محبت کے لیے الفاظ تو ضروری ہیں، لیکن اس محبت کی برقراری کے لیے کیفیت کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اظہار محبت کے لیے آدمی الفاظ استعمال کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے، عمل سے بتاتا ہے، لیکن قلب کی جو کیفیت ہوتی ہے، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے ایک ضابطہ بتایا، ایمان والو، تم جب معاشرتی زندگی جینے لگو تو تمہارے سامنے دو طرح کے طبقے ہوں گے، ایک ایمان والا طبقہ ہوگا، ایک غیر ایمان والا طبقہ ہوگا۔ اللہ کی نگاہوں میں دو ہی طبقے ہیں، یا تو مومن ہے یا کافر ہے۔ اب ان کافروں کی کیٹیگری الگ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر منافق آتا ہے، اس کے بعد مشرک آتا ہے، اس کے بعد عام کافر آتا ہے، اس کے بعد یہودی آتا ہے، اس کے بعد عیسائی آتا ہے۔ اس طرح کا ایک طبقہ ہے، لیکن ان سب کو ملا کر کے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں، کافرین۔ اور ایمان والوں کے اندر کیٹیگری نہیں پائی جاتی، ایک ہی کیٹیگری ہوتی ہے سارے ایمان والوں کی، اس لیے ان کو مؤمنون کہا جاتا ہے۔
تو یہ دو طبقے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ایمان والا جب باہر نکلے گا اپنی معاشرتی زندگی میں تو انہیں دو طبقوں ہی سے رابطہ ہوگا، واسطہ ہوگا۔ اب آدمی ہونے کے ناطے انسیت اس کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، احسان جتاتا ہے، معاملات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے۔ کسی کی کوئی خوبی اچھی لگتی ہے، کسی کی کسی برائی سے اس کو نفرت ہوتی ہے، تو اللہ نے یہاں بھی ضابطہ بتایا ہے کہ کس سے محبت ہونی چاہیے اور کس سے نفرت ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین۔ مدینہ منورہ میں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر گئے تو ابتدائی زمانہ تھا، ابھی غزوہ احد نہیں ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں جو انصار مدینہ تھے، جو مدینہ میں رہنے والے تھے، ان انصار مدینہ کے چونکہ پہلے سے یہودیوں سے تعلقات تھے، ایک ہی ملک شہر کے رہنے والے تھے، تو تعلقات ہوتے ہیں، تو ان تعلقات کو اسلام نے آ کر کے کیٹیگری میں تبدیل کر دیا کہ ایمان والے الگ ہوتے ہیں، کافرین الگ ہوتے ہیں، یہودی الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو انصاری صحابہ تھے ان میں سے کچھ انصار صحابہ کے یہودیوں سے تعلقات باقی تھے، دوستی تھی، شکار پر ساتھ جاتے تھے، گھومنا پھرنا ہوتا تھا۔ تو صحابہ میں وہ صحابہ جنہوں نے ایمان میں آنے کے بعد تمام طرح کے کافروں سے اپنے تعلقات ختم کر لیے تھے، ان لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ہم ایمان والے بن گئے، ہمیں اب ان کافروں سے اتنی دوستی نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بازار میں گھوم رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ شکار پر جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے نکلتے ہیں، ہم ان سے مشورے کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جب انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بھی ایمان میں آ جائے، اتنی بات کہی۔ ان صحابہ نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سنا دی کہ یا رسول اللہ، ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ جو ان یہودیوں سے تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں، ہمارے سمجھانے پر انہوں نے یہ جواب دیا، تو کیا ہم ہر کافر سے اس طرح دوستی کر لیں کہ وہ بھی ایمان میں داخل ہو جائے، اس نیت سے دوستی کی جائے گی؟ سوال ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول انتظار کرتے تھے وحی کے آنے کا، جبرائیل کا۔ تو جبرائیل امین آئے، وحی کی روشنی میں قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل کی، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایمان والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ کافروں سے دوستی ہرگز نہ کریں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اب اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ دوستی ایمان والوں سے کر لی جائے اور پھر کچھ دوستی کافروں سے کر لی جائے، ملاوٹ والی دوستی یہ بھی منع ہے۔ ایمان والوں سے دوستی نہ کر کے صرف کافروں سے دوستی کر لی جائے، یہ بھی ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بڑی عجیب اور بڑی عظیم حدیث ہے، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُهُ، آدمی کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ساتھ آدمی کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی دوستی بیس کو بڑھاؤ، نیچے والے کو بڑھاؤ، اوپر والے کو کم کرو، اوپر والے کم کرو، کم رہے اور تھوڑا بیچ والے کو بس رک جائیں۔ تو لا يتخذ المؤمنون الکافرین، سیٹی والی آواز بے چین کر رہی تھی۔ تو فرمایا کہ کافر اور مومن دونوں طرح کی دوستیوں کا گروپ بھی ناجائز، صرف کافروں کی دوستی والا ضابطہ بھی ناجائز۔ اب 3 الفاظ یاد رکھ لیجئے، میں نے ایک بتایا نا کہ بہت اہم مضمون ہے۔ 3 طرح کے الفاظ ذہن میں رکھیے۔ دوستی کی 3 قسمیں ہیں، کتنی ہیں؟ پکی دوستی، کچی دوستی نہیں، وہ بچپن کی باتیں ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں دوستی کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے موالات۔ کیا ہوتا ہے؟ موالات۔
ایک ہوتا ہے مدارات اور ایک ہوتا ہے مواسات۔ پہلا کیا؟ موالات، دوسرا مدارات اور تیسرا مواسات۔ تین طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، موالات، مدارات، مواسات۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات کا لفظ نکلا ہے ولایت سے، ولی سے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے اولیاء، یہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ ایسی دوستی کہ اس دوستی کا اثر دل تک آ جائے، اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے، اس کی مرضی کے مطابق رہا جائے۔ ٹھیک ہے، دوست ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں یہ نہیں کہنا چاہتا۔ دوست کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اس کے خوش کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ موالات۔ یہ موالات کافروں کے ساتھ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی کسی کافر سے دوستی کرے اور اس دوستی کو جائز سمجھے تو وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرنے کی بنا پر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ عضو ہے۔ انسان کے پورے جسم میں اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ قلب ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں مومن کے دل میں ہوتا ہوں۔ تو جس دل میں اللہ ہوتا ہے اس دل میں اللہ والے ہی ہو سکتے ہیں، اور وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہوں جو پیچھے آیت گزری ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ دنیا میں عزتوں اور ذلتوں کا مالک، بادشاہتوں کا مالک صرف اللہ، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرنے کی قدرت صرف اللہ کی، اور روزی دینے والی ذات صرف اللہ کی، جن لوگوں کے یہ عقیدے ہوں یہی لوگ ان ایمان والوں کے دلوں میں رہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب جن لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، جو اللہ کو روزی کا مالک نہیں سمجھتے، جو اللہ کو رات اور دن کے آنے جانے میں قادر مطلق نہیں سمجھتے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بادشاہتوں کا مالک نہیں سمجھتے، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک جو اللہ کو نہیں سمجھتے، بلکہ وہ 590 قسم کے پوجا کرنے کے لیے 9 دن تک اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے معبودوں کو بٹھا کر ان سے اپنی حاجتیں اور اپنی ضروریات کو اس کا سوال کرنے والے ہوتے ہیں، وہ عقیدہ رکھنے والے اور یہ آیت پر عقیدہ رکھنے والے، ظاہر ہے کہ دونوں دو الگ الگ طبقے ہیں۔ تو اللہ جو دل اللہ کا مسکن ہے، جو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں، اس دل میں رہے گا تو اللہ اور اللہ کے ساتھ اس عقیدے کے حامل اللہ والے رہیں گے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ ہر ایمان والا اللہ والا ہے، تبھی تو اس نے اللہ کو اپنا مانا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں پیچھے، اللہ دوست ہے صرف ایمان والوں کا۔ جب اللہ نے دوستی ایمان والوں سے کی، کرنے کا حکم دیا، تو پھر ہم غیر ایمان والوں کو اللہ کی جگہ پر، اللہ کے رہنے کی جگہ پر، جس جگہ کو اللہ نے پسند کیا ہو اس جگہ پر ہم ان کو داخل نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی مثال، مسئلہ اپنی جگہ۔ اب کوئی کافر مسجد میں آ جائے تو اکثر لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ کوئی ایم ایل اے، منسٹر عیدگاہ میں آ جائے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ آنا جائز ہے، آنے میں کوئی عیب نہیں ہے، پاک پیروں کے ساتھ آ سکتا ہے، جہالت کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کہاں لگتی تھی؟ آپ کی عدالت کیا تھی؟ مسجد تھی۔ آپ کی گفتگو کا، لوگوں سے ملاقات کا محل، جگہ کون سی تھی؟ مسجد نبوی تھی۔ یہ جو صورت نازل ہوئی، اس صورت کی ابتدا میں نے کہا تھا کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا،
کہاں ملاقات کی حضور نے؟ مسجد نبوی میں۔ ایران کے بادشاہ ہرمز کو آپ وہاں سے اٹھا کر لائے تھے حضرت عمر، اور کہاں باندھا تھا اس کو؟ مسجد کی دیوار سے، مسجد کے ستون سے باندھا تھا۔ بدر میں قید ہونے والے 70 مشرکین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں رکھا تھا؟ مسجد ہی کے اندر رکھا تھا۔ تو فی نفسی ہی کسی کافر کا، مشرک کا مسجد میں آنا منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، وہ آ سکتا ہے۔ مگر ایک عام انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ مسجد پاک جگہ ہے، ایک ناپاک آدمی اندر نہ آئے، تو دل تو مسجد سے زیادہ پاک جگہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مسجدوں میں ہوتا ہوں، اللہ نے یہ ضرور فرمایا کہ مسجدیں میری ہیں، لیکن انسان کے دل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں دل میں ہوتا ہوں۔ تو جس جگہ کو اللہ نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میرے رہنے کا مسکن ہے، جب دنیا میں ایک چیز اللہ سے جڑ جاتی ہے تو ہم اس میں کسی کو داخل ہونے نہیں دیتے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو جو دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، ہم اس دل میں اللہ کے منکرین کا، اللہ کے نافرمانوں کا داخلہ ہم کیسے ہونے دیں گے؟ ضابطہ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اگر محبت کرنے کے لائق کوئی طبقہ ہے تو وہ ایمان والوں کا ہے، انہی ایمان والے طبقوں سے موالات کرنا جائز ہے۔ موالات، کوئی کتنا آپ کا ہمدرد بنے، کسی کافر کی ادنا سی محبت بھی دل میں نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ یہاں بہت بڑا امتحان ہوتا ہے ہمارا۔ کوئی کافر آپ سے ہمدردی کر دے، کوئی اظہار ہمدردی کر دے، تو پہلی زبان پر جملہ آ جاتا ہے جاہلوں والا کہ مسلمانوں سے تو کافر اچھے۔ اب بتائیے اس آیت کی روشنی میں یہ جملہ جائز ہے؟ اگر کوئی اس جملے کو درست سمجھے گا تو اس کا ایمان بچے گا، معاملہ ہی ختم ہوگا۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، تو دوستی کا پہلا رتبہ، تعلقات کی پہلی قسم موالات، یہ کس کے ساتھ جائز ہے؟ صرف ایمان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ میں دل سے تعلق، ان کی ناراضگی کی فکر کرنا، ان کی ناراضگی کا خیال رکھنا۔ قرآن میں ایک جگہ بڑا عجیب لفظ آیا ہے سورہ احزاب میں کہ ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا، جو لوگ چاہے ایمان والے ہوں چاہے کافر ہوں، دنیا والے، اگر ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی بھی ایمان والا کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچائے، ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا، ناحق، اور یہ حق اور ناحق کا فیصلہ ہم نہیں کر پاتے، اللہ کر دیتا ہے کہ حق کیا ہے ناحق کیا ہے۔ تو حق اور ناحق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے مردوں کو ہو چاہے عورتوں کو ہو، قرآن کہتا ہے فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا عَظِيمًا، یہ آدمی بڑا سخت گناہ گار ہے اور یہ آدمی بہت بڑا بہتان اللہ پر باندھ رہا ہے۔ اب اس کے ذیل میں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ کوئی شخص اگر مسلمانوں کے محلے میں اپنے گھر کی سیڑھیوں کو سڑک پر عام کر دے اور عام مومنین کا راستہ بند کر دے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، توبہ سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ عام مومنین کا راستہ بند کرنا، عام مومنین کے لیے راستے بند کرنا گناہ کبیرہ ہے، سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا۔ تو ایمان والوں کے ساتھ ایمان والوں کو کیسے رہنا ہے یہ اللہ نے سکھایا۔ اپنا عقیدہ اگر درست ہے کہ یعنی وہ ایمان والا اللہ کو اللہ مان رہا ہے، پچھلی جو آیت بیان کی گئی ہے اس آیت پر اس کا پورا یقین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بنیادیں کتنی؟ دین کی بنیادیں کتنی؟ 5 بنیادوں پر اس کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، توحید کا قائل ہے، رسالت کا اقرار کرنے والا ہے، نماز کے فرض ہونے کا یقین رکھتا ہو اگرچہ کہ نہ پڑھتا ہو، ٹھیک، اب یقین ہے اس کو کہ نماز فرض ہے، چھوڑنے پر گناہ ملے گا، تو اس کے کہیں گے بے نمازی،
اسے کہیں گے گناہ گار، لیکن اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تم کافر ہو، اس لیے کہ وہ نماز کی فرض ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ روزہ، رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتا یا نہیں رکھتا، لیکن روزے کے فرض ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے زکوٰۃ، خود غریب ہے، زکوٰۃ نہیں دے پاتا، لیکن زکوٰۃ کے فرض ہونے کا یقین رکھتا ہو۔ اور اس کے بعد ہے حج، استطاعت اس کے پاس تو نہیں ہے، لیکن حج کو اسلام کا ایک فرض رکن سمجھتا ہے۔ تو ایسے 5 بنیادی چیزوں پر ایمان رکھنے والا یہ مومن ہے۔ اور اس کے ساتھ آگے بڑھ کر یہ چیز بھی شامل کر لیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزوں پر اس کا ایمان ہو۔ یہ 7 چیزیں پہلے ہی نمبر میں داخل ہیں۔ وہ کیا؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ملائکہ پر، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان، اچھے اور برے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اس بات پر اس کا ایمان ہو۔ باقی وہ نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں آتا، تو ایسے گناہ گار مسلمان کو بھی تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ ہماری فکر اس کی فکر الگ ہے۔ ہم جو چیز حق سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کو حق سمجھیں۔ رعایت میں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک الگ سوچ رکھی ہے اور ایک کی الگ فکر رکھی ہے۔ تو جو میری فکر کا مخالف ہو، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس کا راستہ روکوں یا اسے تکلیف پہنچاؤں۔ پوری زندگی گناہ کبیرہ کا گناہ ہونے والا ہے۔ لیکن کافروں کے بارے میں ایسی بات اللہ نے کہیں نہیں فرمائی۔ تو ایمان والوں کے ساتھ ایمان والوں کو محبتوں کے ساتھ رہنا ہے، دل میں جگہ رکھنی ہے، لیکن جب بات آئے گی کسی کافر کی تو اب یہاں معاملہ پھر موالات والا جائز نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے مدارات۔ مدارات کا لفظ تو ہم سنتے رہتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے نا اردو میں مہمان نوازی کو، کیا کہتے ہیں؟ خاطر مدارات۔ ہاں، خاطر مدارات کرتے ہیں۔ تو خاطر کسے کہتے ہیں عربی میں؟ اردو میں خاطر کے معنی کیا؟ دل۔ ارے حدیث میں الفاظ نہیں آئے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ آدمی کے دل پر بھی اس کا تصور نہیں گزرا۔ کہتے ہیں نا میں تو ان کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ یہ خاطر کیا ہے؟ میں ان کو دل میں جگہ ہی نہیں دیتا۔ یہ ہے خاطر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طیب خاطر کے ساتھ ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ زبردستی چندہ وصول نہیں کر سکتے آپ کسی سے، نہ سوشل دباؤ ڈال سکتے ہو، نہ خاندانی تانا مار سکتے ہو، نہ مالدار ہونے کا عیب لگا سکتے ہو۔ نہیں، کوئی دینا چاہے تو دے دے گا، نہیں دینا چاہے زبردستی نہیں کی جا سکتی کسی بھی معاملے میں۔ دکاندار کے پاس آپ چلے گئے سامان خریدنے کے لیے، اس نے قیمت بتائی 100 روپے، آپ نے اور ہم نے اپنی بہادری دکھاتے ہوئے اس کو لا لیا 30 روپے پر کہ بھائی 30 میں دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں دے پاتا، آپ 40 پر بات طے ہو گئی اور ہم بڑے سینہ تان کر کے ہم نے بہت کم کر لیا ہے۔ دکاندار نے اگر یہ کہہ دیا نا کہ یار میری جان چھوڑو، لے جاؤ چلو، خوش دلی سے اگر اس نے چیز آپ کو دی ہو تو آپ کے لیے حلال ہے۔ دل پر بوجھ رکھ کر آپ سے جان چھڑانے کے لیے اگر اس نے آپ کو دے دی ہے کہ بھائی چلو جو ہے دے لے، نکلو یہاں سے، پہلے میری جان چھوڑو، وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے مدارات کا جو معاملہ ہے، اس میں ایک چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے ساتھ مدارات تو فرمائی۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داماد ابو العاص قید ہو کر کے آئے بدر میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا فرمایا؟ لوگوں سے کہ مجھے چچا کے رسیوں کے کیا کہتے ہیں شدت کے ساتھ باندھے ہونے کی وجہ سے مجھے ان کی تکلیف کی آوازوں پر نیند نہیں آ رہی، حالانکہ کفر میں ہے،
لیکن خیال کیا انسانی بنیادوں پر، انسانی بنیاد پر کسی کافر کے ساتھ اگر آپ نے ہمدردی کر دی، پیاسا تھا پانی پلا دیا، بھوکا تھا کھانا کھلا دیا، ننگا تھا کپڑا پہنا دیا، سڑک پر گرا تھا کنارے لگا دیا، علاج کے لیے محتاج تھا تعاون کر دیا، یہ انسانی چیزیں ہیں۔ مگر مذہب کا جب معاملہ آئے گا تو مذہب کے معاملے میں ان کے مذہب کو بھی اچھا سمجھنا یا ان کے مذہب کی کسی بھی چیز کو اچھا اگر آدمی سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یار کافروں میں یہ چیز بڑی اچھی ہے، اب یہ چیز اگر مذہب سے تعلق رکھتی ہے تو ہمارا کفر طے، یہ چیز اگر ان کی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے تو ہماری تربیت پر سوال، یہ چیز اگر ان کے اخلاق سے تعلق رکھتی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ روزانہ ہمارے ساتھ سابقے پڑھتے رہتے ہیں نا، ہم چونکہ ایک ایسے ہی ملک میں رہتے ہیں، ملا جلا ملک ہے، روزانہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب کافروں کے مذہب کو غلط سمجھتے ہوئے ان سے انسانی بنیادوں پر ہمدردی جتانا اس کی اجازت ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی کافر آپ کا مہمان بن گیا تو اس کو بھی اکرام کے ساتھ کھلانا یہ اس کی اجازت ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی کے بہت بڑے محدث، وہ درس حدیث دیتے تھے دہلی کی جامع مسجد میں، اور ان کا اپنا مدرسہ تھا مہرولی کے اندر، وہاں وہ درس کا حلقہ لگتا تھا، بڑے بڑے محدثین ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے درس میں، ان کے درس میں ایک برہمن آتا تھا، دہلی کا برہمن تھا، وہ آتا تھا پابندی سے اور بس خاموش آ کر کے درس میں بیٹھتا تھا، نہ حضرت اس کو کچھ کہتے نہ وہ حضرت کو کچھ کہتا۔ جب حضرت کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے نواسے، ان کے بعد ان کی مسند سنبھالی ان کے نواسے شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اپنے نواسے کو بلا کر کہا کہ دیکھو اس برہمن کا خیال رکھنا، اس کو کبھی جھڑکنا اور ڈانٹنا نہیں۔ وہ بس بیٹھا رہا۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس شروع ہوا، حضرت نے بھی اسی معاملے میں اس کے ساتھ معاملہ رکھا، وہ آتا تھا، کوئی چیز تقسیم ہوتی تو اس کو بھی شریک کر لیا جاتا تھا اس میں۔ حضرت کے ان اخلاق کی وجہ سے برہمن جب بیمار ہوا، مرنے سے 3 دن پہلے اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ایک لمبا عرصہ ان کے عالموں کی صحبت میں رہا ہوں، انہوں نے مجھے جس عزت کے ساتھ نوازا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دین میں کچھ خوبی ہے، میں اسی دین میں داخل ہو جاتا ہوں جس دین میں شاہ محمد عبدالعزیز تھے، اور جس دین میں شاہ محمد اسحاق جیسے لوگ ہیں، میں بھی ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انتقال سے 3 دن پہلے ایمان میں آ گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ کیا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اس کو اپنے دل میں جگہ دی؟ شاہ اسحاق صاحب نے دل میں جگہ دی؟ نہیں، وہ آیا مہمان بن کر تو اس کا اکرام کیا، اس کی اجازت ہے۔ لیکن ان کی ہر بات کو خوبی سمجھنا، ان کی ہر چیز کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھنا، ان کی تہذیب کو اپنی تہذیب سے زیادہ اچھی سمجھنا، اسلام لانے والے کو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ تو مدارات آپ نے سمجھ لیا، آپ سفر پر جا رہے ہو، کوئی آپ سے بھیک مانگنے آ گیا، پیاسا ہے پانی پلا سکتے ہیں، بھوکا ہے کھانا کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی کافر جب تک آپ کو مارنے کے لیے نہ آئے، کسی کو مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کوئی آپ پر حملہ کرنے آئے تو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہر کافر کو مارنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، یہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، ایک آیت پکڑ کر کے، حالانکہ وہ آیت قرآن، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا نا۔ وہ آیت میدان جنگ سے متعلق ہے کہ جتنے تو لوگوں نے تم پر حملہ کیا اب ان کو تم مارو، اب تم چوڑی پہن کر نہیں بیٹھ سکتے مسلمان ہو تو میدان جنگ کے اصول الگ ہوتے ہیں۔
ملک میں قوانین بنائے جاتے ہیں، اگر ایمرجنسی نافذ ہو جائے تو سارے قوانین پانی بھرنے چلے گئے۔ جنگ کا بھی یہی حال ہوتا ہے، امن کی حالت کی صورتحال الگ، جنگ کی صورتحال الگ۔ تو اسلام نے جو اس طرح کے احکام دیے ہیں جنگ سے متعلق دیے ہیں۔ عام حالات میں کسی کافر کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں، کسی کافر کو دھوکہ دینا جائز نہیں، کسی کافر کو نقصان پہنچانا جائز نہیں، اس کی کسی چیز پر قبضہ کر لینا جائز نہیں، اس پر ظلم کرنا جائز نہیں۔ مدارات کے درجے میں آتا ہے یہ سب کچھ۔ تیسرا آتا ہے مواسات۔ مواسات کہتے ہیں برابر کو، ایک تو ہے مساوات، ساوا یساوی، برابری، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی کافر و مومن مشرک کی مومن کی۔ البتہ مواسات کہتے ہیں کہ جیسا تعلق ایمان والوں سے آدمی رکھتا ہے ویسا تعلق کافروں سے نہیں رکھ سکتے، البتہ اگر یہ احساس ہو کہ اس کے ساتھ بھلائی کر دیں گے تو شاید یہ دین میں آ جائے، اس نیت سے آپ نے اس کو قرض دے دیا، اس نیت سے آپ نے اس کی امداد کر دی، نیت یہ ہو کہ وہ ایمان میں آ جائے، اس کی گنجائش ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن لوگ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ ومن يفعل، بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ بھئی میرا اٹھنا بیٹھنا تو بھائی غیر مسلموں کے ساتھ ہی ہے، میرے بہت سے دوست ہیں غیر مسلم۔ دوست نہیں، جاننے والے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، دوست نہیں کہہ سکتے۔ میرے بہت سے دوست ہیں غیر مسلموں میں، نہیں کہہ سکتے، میرے جاننے والے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، لیکن یہ دل ان کی محبت سے بہت دور ہے۔ بچیوں کو بتایا جائے کسی کافر سے دوستی حرام ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو آدمی اس طرح کی دوستی کرے گا اللہ کے پاس اس کی عبادتوں اور اس کی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اتنا سخت جملہ ہے۔ ایک شکل ہے اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ کافروں کی طرف سے کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہو تو بظاہر ان سے دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، بظاہر، دل سے نہیں۔ اور الفاظ کیا ہے؟ الا ان تتقوا منہم تقا، ان سے کوئی شدید نقصان کا اندیشہ ہو، بہت شدید نقصان جو ہم نہیں برداشت کر سکتے، قتل کا اندیشہ ہو، موب لنچنگ کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ان سے دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس دوستی کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے، مسلمانوں کا کوئی راز ان کافروں کو نہیں بتا سکتے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے طریقے ان کو نہیں سمجھائے جا سکتے، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر کی باتیں ان کو نہیں بتائی جا سکتی۔ اب ایک آدمی اس طرح دوستی کر رہا ہے کہ نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم بچ جائے، نقصان سے بچ جائے، تو اللہ فرماتا ہے دو باتیں سمجھ لو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ تم کافروں سے ڈر رہے ہو، ٹھیک ہے، تم انسان ہو، تمہیں ہم اتنی اجازت دے دیتے ہیں کہ ان سے بظاہر دوستی کا اظہار کر لو، لیکن اصل جو تم کو ڈرنا ہے وہ اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے اور مر کر اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ اگر تم اپنے دل میں کچھ چیز چھپاتے ہو اور لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ ہم ان سے جو تعلق رکھے ہوئے ہیں وہ قوم کی بقا کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے ہے، اور تمہارے دل میں ان کافروں کی محبت داخل ہو چکی ہے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ صاف کر دیا اللہ نے بات کہ دھوکہ انسانوں کو تو دے سکتے ہو لیکن اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ قیامت کے دن کا منظر کھینچا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن، جو دن کیسا ہوگا کہ ہر نفس، ہر جان، ہر انسان جو کچھ اس نے خیر کیا ہے وہ اپنے سامنے محضور پائے گا، اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ اعمال کو شکلیں دی جائیں گی، ایک حدیث میں آتا ہے نماز ایک شکل میں آئے گی،
جیسے قبر میں آتی ہے نماز ایک شکل میں، ایسی قیامت کے دن انسان کے نام اعمال بھی اشکال کی شکل میں آئیں گے، شکلیں اختیار کر لیں گے۔ ایک چیز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آدمی خود کو دیکھے گا کہ وہ نماز پڑھتا ہوا آ رہا ہے، یعنی اس کے نام اعمال کے اندر نماز پڑھتا ہوا لکھا ہوگا، تو وہ دکھے گا اس کو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسے ہی گناہ جب کر رہا ہے بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ گناہ بھی دکھے گا اس کو۔ اس کو فرمایا ما عملت من خیر محضرا، عمل کو حاضر کر کے بتایا جائے گا۔ یا ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ نام اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، جو آدمی بھول گیا تھا عمل کر کے وہ بھی اس کو بتا دیا جائے گا کہ تم تو بھول گئے تھے لیکن ہم لکھے ہوئے ہیں اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں، لو حاضر کرتے ہیں۔ جیسے ہی اعمال نامہ کھلے گا ایمان والا تو خوش ہو جائے گا کہ چلو الحمدللہ کچھ تو نیکیاں ہیں، اور جو برے اعمال کر کے جائیں گے کافر مشرک وہ تمنا کریں گے، تودو وہ یہ تمنا کرے گا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش کہ میرے اور اس قیامت کے دن اور ایک لمبی مدت ہوتی، یعنی بھاگنا چاہے گا، بچنا چاہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں الجھنے اور پریشان ہونے سے بہتر کیا ہے؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ سے ڈرنا سیکھ لو۔ اور اللہ سے ڈر اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تم کو سزا دے گا، یہ تو ایک الگ مرحلہ ہے۔ اللہ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اور یہ ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ سزا والا ڈر محبت والے ڈر کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے کہ سزا والا ڈر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی پہلو لیا ہوا ہے کہ میں غلطی کروں گا تو سزا ملے گی، اس کے بعد بات ختم۔ جیسے پولیس سے آدمی ڈرتا ہے کہ غلطی کریں گے تو سزا ملے گی، ایک ڈر ہوتا ہے کہ بھائی غلطی کروں گا تو ان کو تکلیف ہوگی، اور یہ جو ڈر ہوتا ہے نا یہ آدمی کو جینے نہیں دیتا۔ یہ بچے کیوں سوسائڈ کرتے ہیں؟ یہ جب غلطی کر جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو اب ان کو ایک ہی خیال ستاتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو دیکھیے قرآن کتنا انسان کی نفسیات کے قریب آ کر بات سمجھاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں کے معاملے میں بہت نرم ہے۔ اور اس سے ایک آیت سے علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ ایمان والے اگر کافروں سے بچ کر زندگی گزاریں گے، جو ضابطہ اوپر بتایا گیا ہے اس ضابطے کے مطابق زندگی گزاریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے نام اعمال کے پیش کرنے کے معاملے کو بھی نرمی والا معاملہ بنا دے گا کہ چلو میرے بندے نے میری باتوں کا خیال تو رکھا، ٹھیک ہے عبادتوں میں کمی تھی، کوتاہی تھی، لیکن یہ ہے کہ اصول جو اس کو بتائے گئے تھے ان اصولوں پر وہ بندہ پابند تھا، کسی کافر سے زندگی بھر دل سے دوستی نہیں کی تھی، چلو اس کے نام اعمال میں کچھ کمی ہے تو ہم نرمی کا معاملہ کر دیں گے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیتیں قرآن کی خوبصورت ترین آیتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو، اس کے بعد اگلے درس میں پڑھیں گے کہ اللہ سے محبت جب اللہ نے نرمی کا والا معاملہ کیا ہے تو پھر اللہ آگے یہ بھی فرماتا ہے کہ تم بھی تو اپنی محبت دکھاؤ، تو اللہ کو محبت کیسے دکھانا ہے انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پانی پڑے ہو گئے، اللہ سے محبت کرتے ہو تو